الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروشی پڑھئے بابا جبران الصلاة الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام شناخان حضرات،
اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سننے واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لے آنے والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دی توفیق نال سفر بغداد شریف، کربلا معلیٰ شریفہ، نجف اشرف شریف تو واپسی تو ایک خوبصورت اور حسین تذکرے بالترتیب تھوڑے گوش گزار کیتے جا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن جموح اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ انہاں تو ایک تذکرہ اگے شروع کیتا کہ انہاں جدوں منتقل کیتا گیا اور حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن جابر الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے مزارات جدوں منتقل کیتے گئے، انہاں دے جسم 1400 سال گزرت تو بعد بھی اپنی قبراں میں تر و تازہ سن۔ تو سارا تساں سن چکے ہو۔ ادھر تو ایک ٹاپک میں شروع کیتا سی پچھلے جمعے کہ زندہ نبی دے زندہ صحابہ، زندہ نبی دے زندہ صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ مجمعین۔ پچھلا جمعہ اس تے میں بڑی تفصیل دار قرآن اور حدیث اور واقعات کی روشنی میں تھوڑے سامنے چند چیزاں اس تے میں گوش گزار کی تھیں۔ آج بھی جمعہ انشاءاللہ اس سے ٹاپک دے اور مہینہ چونکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ذکر دا شروع ہو چکے ہیں، چند طلوع ہو چکے ہیں، تو اگلا جمعہ زندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے زندہ غلام اس تے ہوئے گا، اگے پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تذکرہ شروع ہوئے گا۔ آج دی گفتگو کرنے واسطے دو آیات کریمہ تھوڑے سامنے میں تلاوت کی تھیں نے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جڑے میری راہ وچ اپنی جان قربان کر دیں تساں انہاں نوں مردہ نہیں آکھنا، مردہ نہیں آکھنا۔ غزوہ بدر اسلام اور کفر دا پہلا معرکہ، حق اور باطل دے وچ پہلی جنگ، 14 صحابہ شہید ہوئے، جنہ دے اندر مہاجرین بھی نے، جنہ اندر انصار بھی نے۔ لوگ کہہ لگ پے کہ فلاں فلاں اس جنگ وچ ماریا گیا ہے اور فلاں فلاں اس جنگ وچ مر گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک گل اچھی نہ لگی کہ جان پاویں انہوں میں دیتی لیکن انہیں ایک جان دیتی تے میری راہ وچ نا، دیتی تے جان انہیں میری راہ وچ تے فرمایا انہاں نوں کوئی مردہ آکھے، فرمایا اے میری شیان شان نہیں کہ میں چیز برداشت کرا۔ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کو بھیجیا، فرمایا قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے جا کے اس آیت کریمہ کا نزول کر، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا لوگو جنہیں میری راہ وچ
اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں اور جان جانے افرید سپرد کر دیں. تیر، ٹینک، بم، تلوارا، نیزے، بھالے، ہر شے لگے سینہ کرن. فرمایا تسی انہوں نے مردہ نہیں کہنا. بابا سے بلند بولو نا، مردہ نہیں کہنا. یا اللہ مردہ نہیں کہنا؟ فرمایا نہیں. تو یا اللہ تیرا فیصلہ کی ہے؟ فرمایا بل احیاء. فرمایا میں رب دا فیصلہ ہے وہ زندہ ہے. بولو میں رب دا فیصلہ کی ہے او اچھی بولو او زندہ نے. جنہ جان میری راہ وچ قربان کی دی ہے بولو کی نے زندہ نے. ولیکن لا تشعرون. لیکن تمہارے اندر اتنی کیپیسٹی، صلاحیت، استعداد اور استعداد نہیں کہ تسی انہاں دی عرفت اعلیٰ زندگی نو سمجھ سکو اور جان سکو. پھر لوگوں دے دل وچ خیال آیا کہ اگر کہہ نہیں سکتے کہنا تو ہوندہ بھی 4-5 بندے رل کے کھلوتے ہیں آخر فلانا مردہ فلانا مردہ فلانا مردہ. لیکن یا اللہ کلے بیٹھے ہیں ذہن میں تصور تے کر سکنے ہیں. آپ ٹر کے گیا سی، ٹر کے واپس نہیں آیا. بازو سلامت گئے سن، بازو سلامت نہیں آئے. جسم سلامت گیا سی لیکن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. یا اللہ کلہ پہ آکے میں سوچ دے سکنا. رب العالمین سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 اس کے اندر آیت نمبر 169 اور 170 اس کے اندر اس بات کو بھی منع کر دیتا. فرمایا کہنا تو دور دی گل ہے، خبردار سوچنا بھی نہیں. رب العالمین نے فرمایا جبریل حکم رب جلیل، فرمایا سدرہ دی بلندی چھٹ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چلا جا اور جا کے آیت کریمہ نازل کر دے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. فرمایا کہنا تے دور دی گل ہے جیڑا میرے رستے وچ اپنی جان دے دے تساں او دا مردہ ہونا سوچنا بھی نہیں، گمان بھی نہیں کرنا. دل دے کسے کونے اور کوشے وچ ایک تصور بھی نہ آوے کہ فلاں جنہیں جان اللہ کی راہ میں پیش کی تھی وہ مردہ ہے. فرمایا کہنا کہ دور دی بات ہے وہ دے بارے چ مردہ ہونا سوچنا بھی نہیں. یا اللہ تیرا فیصلہ کی؟ فرمایا میرا فیصلہ ہے بل احیاء، بل احیاء، بلکہ زندہ عند ربہم یرزقون. اور اللہ دی بارگاہ میں جو انہاں نوں رزق بھی دیتا جاندا ہے. آیت کریمہ ختم نہیں ہوئی، اگے سنو. فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ من فضل. اللہ اپنے فضل نال انہاں شہداء نوں جو عطا کردا ہے انہاں نوں جدوں اللہ دا فضل پہنچدا ہے نا ایک قبر وچ خوش ہوندے نے، قبر وچ خوش ہوندے نے. اور انہاں دا خوش ہونا اس گل دی علامت ہے کہ زندہ ہے. مردہ تے خوش ہوندا ہی نہیں. کیوں بھائی بولیے نا، مردہ خوش ہوندا ہے تے زندہ خوش ہوندا ہے. مردہ کدی خوش نہیں ہوندا. اے اس گل دی دلیل ہے کہ جو اللہ دا فضل اور دیتا جاتا ہے پہنچدا ہے نا وہ خوشی مناتے ہیں. آگے سنیے وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ. اور وہ خوشیاں مناتے ہیں اپنے پچھلے دیاں جڑے اجے انہاں نوں آ کے ملے نہیں. اور وہ آندے کی نے اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون. رب فرماندا انہاں نوں نہ کوئی خوف ہے تے نہ کوئی غم ہے. اور خوف بھی انہوں نہیں ہوندا، غم بھی انہوں نہیں ہوندا جڑا جیوندا ہوے، جڑا زندہ ہوئے انہوں خوف بھی کوئی نہیں اور غم بھی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے شہداء کی زندگی نو واضح پیرائے وچ قرآن پاک کے اندر بیان کیتا. اور احادیث وقت چلی ہے بڑی توجہ نہ. حضرت امام سہیلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دلائل النبوت کے اندر اس بات کو نقل فرماتے ہیں کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ احد کی سرزمین اسی گزرنے آ پے، صحابہ فرماتے ہیں اسی گزرنے آ پے ایک قبر کھل گئی. اچانک ایک قبر کھل گئی. جدو قبر کھلی اساں ویکھیا کہ ایک مرد تخت تے بیٹھے
کتھے؟ قبر دے اندر ایک مرد تخت تے بیٹھا ہے قبر دے اندر، او دے سامنے سبز باغ ہے، روضۃ خضراء، سبز باغ او دے سامنے میں۔ صحابہ نے اساں ویکھیا کہ سبز باغ او دے سامنے، او دی قبر وسیع و عریض، جتھے تک نگاہ جاتی ہے قبر ہی قبر ہے، کھلی قبر۔ صحابہ فرماندے نے اساں ویکھیا کہ او دے تخت تے جدوں بیٹھا ہے نا، او دے سامنے قرآن پاک پہ ہے، او دے سامنے کی پہ ہے؟ قرآن پاک۔ صحابہ فرماندے نے اسی قریب گئے تے جا کے ویکھیا، حیران ہو گئے، نالی وہ قبر دے اندر زندہ بیٹھا ہویا ہے، نالی وہ دی قبر تا دے نگاہ وسیع و عریض ہے، جتوں تک ساڈی نگاہ جاندی ہے اتوں تک قبر ہی قبر ہے، ہر پاسے باغیچہ ہی باغیچہ ہے، ہر پاسے خوشیاں خوشیاں نے، ہر پاسے ہریالی ہریالی ہے، کسے پاسے کوئی ایسی جگہ نہیں جتوں انسان کو خوف تاری ہو جائے یا انسان قبر والا پریشان ہو جائے۔ فرماندے نے اساں ویکھیا، حیران ہو گئے، جدوں قرآن پاک سامنے پہ آئے تے صرف سامنے پہ آئی نہیں بلکہ سامنے کیا ہے وہ قبر والا، وہ جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ہے، وہ غزوہ احد کے اندر شہید ہویا ہے۔ فرماندے نے اساں ویکھیا ہے وہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کردا ہے بیا، اللہ دے قرآن دی، بولو اللہ دے قرآن دی تلاوت کردا ہے بیا۔ اور اس تو آگے چلیے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے، حدیث پہلے سن لو پھر میں اس دے ریفرنسز پیش کرا، اس دے حوالے کوڈ کرا۔ فرماتے ہیں جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ جا رہے ہیں ایک جگہ تے جا کے انہوں نے خیمہ لایا ہے، خیمہ لان دی دیر ہے، صحابہ نو علم نہیں سی اس بات دا جتے خیمہ لایا ہے، خیمہ جڑی جگہ تے اسی لگا رہے ہیں ایتھے کوئی قبر ہو سکتی ہے، خیمہ لان دی دیر ہے، اس قبر وچوں جڑی نیچے جدا پتہ نہیں، جدا نشان ختم ہو چکیا ہے، جدا نشان مٹ چکیا ہے، مرور زمانہ دے نال جدا نشان ختم ہو چکیا ہے۔ صحابہ آندے نے اساں ویکھیا اس قبر دے وچوں اللہ دے قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے تے پڑھن والا کیڑی سورت پڑھدا ہے پیا؟ رب العالمین نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ کیڑی سورت پڑھدا امتیاں سپارے دی سورت ملک پڑھدا ہے بیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ آ کے صحابہ آ کے سارا واقعہ پیش کیتا ہے، عرض کرتے نے مازاد دے کاجل والیا والدوحا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا آمین دے کلا والیا علم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ والے گورے گورے ہتھاں والے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اے واقعہ پیش آیا، فرمایا پڑھن والا کوئی میرا صحابی ہے، پڑھن والا کوئی میرا غلام ہے، پڑھن والا اللہ دا قرآن پڑھدا ہے بیا۔ اے میرے صحابہ سورہ ملک پڑھدا ہے بیا، جڑا ساری زندگی سون لگیا سورہ ملک پڑھدا رہندا ہے وہ عذاب قبر تو بچیا رہندا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ فرمایا اس سورت عذاب قبر تو نجات دیندی ہے۔ اس سورہ مبارکہ سورہ ملک شریفہ عذاب قبر تو نجات دیندی ہے۔ پتہ لگا ہے جڑا قبر وچوں پڑھدا ہے پیا وہ مردہ نہیں بلکہ وہ زندہ ہے، اللہ دے قرآن دی تلاوت کردا ہے پیا۔ ایک کیڑی شے جنے انہاں نوں زندگی عطا کر دتی ہے، اے او ہے جڑا اللہ دی راہ دے اندر انہیں اپنی جاناں قربان کیتیاں نے۔ زندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے زندہ صحابہ نے، زندہ نبی دے اس زندہ صحابہ نے سانو انہاں دی زندگی سمجھ نہیں آ سکتی، کیوں؟ اللہ دا قرآن فرمانا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون۔
زندہ نے، تسی انہاں دی زندگی سمجھ، بولو انہاں دی زندگی سمجھ، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں تیرے نام پر. جی جیڑا اللہ دے نام تے ٹر گیا نا، جنہیں جان اپنی جان افرین دے سپرد کیتی ہے میدان کارزار وچ، وہ مردہ نہیں، وہ زندہ ہے. جیوندے ہو تو پڑھیے ذرا، پہلے سنیے پھر میرے ساتھ شامل ہو جائیے. زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں تیرے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے. ماشاءاللہ اللہ تو انہوں ایتھے بھی زندہ رکھے، اگے بھی زندہ رکھے، ایتھے بھی رحمتاں دے سائے تلے رکھے، اوتھے بھی اپنے فضل و کرم دے رحمت دے سائے تلے رکھے. زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں تیرے نام پر، زندہ ہو جاتے مرتے، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں تیرے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا دیا، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیح، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اللہ اللہ موت کو کس نے، موت کو کس نے مسیحا کر. مسیحا کی مطلب مرے نو جگہ دین والی. مسیحا عیسیٰ کے معجزوں نے مردے جلا دیے ہیں، محمد کے معجزوں نے مسیحا بنا دیے. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں تیرے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے، اللہ اللہ موت کو کس نے. بخاری شریف کتاب الجنائز، کیڑی شریف؟ بخاری شریف کتاب الجنائز، دور خلافت دا ولید بن عبد الملک، ولید بن عبد الملک او دی خلافت دا دور ہے. روزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک دیوار حجرہ مبارکہ دی بیٹھ گئی، دیوار بیٹھ گئی، گر گئی. ویکھن والیاں ویکھیا او دیوار دے بیٹھن نال یا گرن دے نال ایک پاؤں ننگا ہویا ہے. بخاری شریف کتاب الجنائز دی روایت پہ پیش کرنا، ایک پاؤں زندہ ہویا ہے. پتہ نہ لگے یہ پیر کدا ہے، پیر کدا ہے.
پہچانن والیاں پہچانیاں اے پیر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنہ دا پاؤں ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پاؤں مبارک ہے تے جدوں لوگاں نے زیارت کی ویکھیا بالکل ترو تازہ ہے کہ اس واقعے نو رات دی شہادت دے واقعے نو اس ویلے 70 سال گزر چکے نے مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال حضرت تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی قبر انوارے انہاں دے نال حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا مزار پرنوارے قبر انوارے ویکھن والیا ویکھیا ہے 70 سال گزرن تو بعد بھی آپ دا پاؤں مبارک انج لگدا جویں ہن دفن کیتا گیا ہے اللہ اللہ موت کو کس نے مسیح اللہ اللہ موت کو کس نے زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں تیرے نام پر اللہ اللہ موت کو کس نے اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا آگے سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد دے شہداء دے مزارات تے ہر سال تشریف لے جاندے سن ہر سال تشریف لے جاندے سن غزوہ احد دوسرا غزوہ ہے غزوہ بدر تو بعد دوسرا غزوہ کیڑا ہے غزوہ احد ہر سال ہی جاندے سن آپ وصال شریف تو بعد خلافت کا دور کدا آیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی ہر سال ہی جاتے تھے بابا زبران بولو بابا زبران تے جا کے احد دے شہداء نو سلام کرتے سے سلام کرتے سے یہ ویسی جاننا قبرستان السلام علیکم یا اہل القبور قبران والے ہو تو اڑے دے سلام ہوئے پھر دور خلافت آیا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی ہر سال ہی جاتے ہیں پھر دور خلافت آیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی ہر سال ہی جاتے ہیں علی پاک رضی اللہ چونکہ کوفہ چلے گئے سن دارو خلافہ کوفہ سے اس واسطے آپ دے نار ریلیٹڈ بات نہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لے جا دے رہے تو جا کے انہوں نے سلام کر دے رہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تین خلفاء بھی جان دے رہے جا کے انہوں نے سلام پیش کر دے رہے اس دوسری روایت سنو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ دی بارگاہ میں چرچ کر دینے یا رب العالمین اے جڑے صحابہ نے جڑے جامع شہادت نوش کر کے احد دے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم زارا قبور الشہداء بے احد فقال اللہم انا عبدک و نبیک یشہد انا ہؤلاء شہداء میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی بارگاہ جس کر دینے یا اللہ تیرا نبی جب تیرا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس گل دی گواہی دینا ہے اے جڑیاں قبرانے اے عام نہیں بلکہ شہیدان دیاں قبرانے عام قبران نہیں بلکہ شہیدان دیا قبران ہے تو یا اللہ جنہ قبران دے میں آؤں نامہ دیا یہ عام قبران ہے شہیدان دیا قبران ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دینے تو بعد اپنی امت کو ایک درس دینے نے فرمایا وَأَنَّ مَنْ زَارَهُمْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ
الى یوم القیامت ردو علیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے امتیوں میری امت میں جو قیامت تک جڑا بھی شہداء احد دے مزارات تے آئے گا انہاں دیاں قبراں دی زیارت واسطے آئے گا اور انہاں نوں آ کے سلام پیش کرے گا. فرمایا قیامت تک جڑا بھی عمل کرے گا او دا کام ہے سلام کرنا, انہاں دا کام ہے سلام دا جواب دینا. یا رسول اللہ فرمایا قیامت تک جاندے ہو نا حج واسطے عمرے واسطے جاندے ہو احد پہاڑ کول کے نہیں بولو احد دی جگہ تے جاندے ہو نا اتھے کدا مزار ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ جڑے احد دے شہداء نے انہاں دے مزارات ہیں جا کے سلام پیش کرتے اور سلام دا جواب دیتے ہیں. سانو سنیا جائے یا نہ سنیا جائے چونکہ ساڑی وہ قوت سماعت نہیں. اسرائیل السلام جدو آمدے نا کسی روح قبض کرنے واسطے سوائے انسان اور جن دے باقی ساری مخلوق کو پتہ ہوندہ کہ اسرائیل السلام آ گئے. جو اسی نہیں ویندے وہ باقی ویندے نے, جو اسی نہیں سن دے وہ باقی سن دے نے. تے کوئی ساڑھے وچ بھی کو ہے نہیں جنہاں نو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام دا جواب دین تے اور سن دے نے, بلکہ اللہ دے ایسے ایسے بندے بھی ہیں جڑے اتحیات بیٹھ السلام علیکہ ایو نبیو جدو کہہ نہیں دے رہے اونا چر تک اگے نہیں پڑھ دے جنہ چر تک مصطفیٰ دی بارگاہ میں جو سلام کا جواب نہیں ہوگا. اچھی آواز نہ بولو سبحان اللہ. ایسے ولی بھی ہے اور جس کو چاہیں جواب دے دیں, جس کو چاہیں پھر سننے کی طاقت بھی دے دیں, پھر جواب بھی دے دیتے ہیں سنوا بھی دیتے, اس کو پتہ بھی چلتا ہے کہ جواب آیا ہے. اب آگے سنیے روایت. حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی. آپ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مزار تے جاندیاں سن اور جا کے سلام بھی کر دیاں سن تے انہاں واسطے دعا بھی کر دیاں سن. انہاں دا جانا بھی ثابت ہو گیا. کیوں؟ زندہ نے نا, زندہ نے. اس کو آگے سنو. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی جانتے ہیں مزار تے گئے سلام پیش کیتا پھر واپس اپنے ساتھیاں کو لائے فیقولو اور آگے کہنے لگے الا تسلمون علی قوم, کیا تسا اس قوم کو سلام نہیں کیتا, انہاں شہداء کو سلام نہیں کیتا؟ انہاں کہا جی کیتا ہے. فرمایا کرن دا فائدہ ہے کیوں یردون علیکم السلام, تسا سلام کیتا انہاں کو اسلام کا جواب بھی دے چلے آئے. یہ کن کا فتوہ ہے؟ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص. یہ زندہ ہے, زندہ جو قبر سے جواب دے رہے ہیں یہ زندہ ہے, یہ زندہ نبی کے زندہ صحابہ ہے. اس سے آگے سنیے. حضرت سیدہ فاطمہ الخزائیہ, فاطمہ الخزائیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دیے نے لقد رأیتنی وغابت الشمس بقبور الشہداء. آندھی یعنی میں گئی شہداء دیاں قبراں کو, شہداء احد دیاں قبراں کو میں گئی, سورج ڈوب گیا سی. فرماندے نے ومائے یا اخت لی, میری بہن جیڑی شو میرے نال سی, وہ میرے نال سی. فرماندیاں نے فقلت لہا, میں انہوں نے آکھیا تعالی, گل سنے نا آکے, فسلم علی قبر حمزہ تا, چل جا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ قبر تے جا کے سلام کر. میں چلی, انہوں آکھیا وہ چلی گئی سلام کرنے واسطے.
فقالت نعم، انہیں کہا جی بالکل میں کرنی سلام. فوقفنا علی قبرہ، آندیاں نے اسی دوویں نا آپ دی قبر دے کول کھلو گئی ہیں. انہوں نے سلام کیتا، تو سلام کیتا کہ نہ لفظاں نال. حدیث میں پیش کرنا پیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامہ اور خادمہ حضرت سیدہ فاطمہ خدائیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے اسائنہ لفظاں نال جا کے سلام کیتا، السلام علیکہ یا ام رسول اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ دی بارگاہ ساڈا سلام ہوئے. فرما دیا نے وَسَمِعْنَا كَلَامًا رَدَّ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ. ساڈا کلام انہوں نے سن لیا تے پھر سانو سلام دا جواب بھی دیتا نے، اساں انہاں دا سلام دا جواب بھی سن لیا ہے. اساں جڑا سلام کیتا ہے انہاں سن لیا، جڑا انہاں جواب دیتا ہے اساں سن لیا. اب بتائیے یہ زندہ جواب دیتے ہیں کہ مردہ ہی دیتے ہیں؟ زندہ ہو کے بولو نا. زندہ جواب دیندے ہیں کہ مردہ؟ پھر زندہ نبی کے زندہ صحابہ، بولو زندہ نبی کے زندہ، زندہ نبی کے زندہ. اور اس سے آگے چلیں. یہ میں نے ابھی تک آپ کو تھوڑا تھوڑا ہی بس بتایا ہے. اب تھوڑا سا اس سے آگے چلیں. عشرہ مبشرہ میں او صحابہ 10 خوش نصیب جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں چی جنت دی بشارت دی تھی، اس دنیا میں جنت دی بشارت دی تھی. انہوں میں ایک صحابی دا نام ہے حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سیدنا طلحہ فرماندے نے رات دا ٹائم سی، مینوں کو کام سی، میں جنگل وال نکل گیا. درخت زیادہ سن، رات ہو گئی. فرماندے نے ہن سوچیا بھی کی کراں. میرے دل خیال آیا کہ اتھے حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ دی قبر ہے، چلو میں اتھے ٹر جانا، میں اس قبر تے ٹر جانا. جدو کتے تھانا لبے تے قبر تے اللہ والے نے ٹر جانا چاہیے. جنوں بھوکے نو کوئی نہ رجاوے داتا صاحب ٹر جائے، ساری زندگی بھی کاٹ لے تے بھوکا نہیں رہے گا. یہ نہیں بھی ایک دن لب گیا، دوجے دن نہیں لبنا، دوجے دن لبا، تیجے دن نہیں لبنا، تیجے دن لب گیا، چوتھے دن نہیں لبنا، اس تو بعد حالات خراب ہو جانا. نہ جیڑا بھی جاوے داتا صاحب میرے نہیں ویندے مینوں مندا ہے کہ نہیں، کوئی بھی نہیں ویندے مینوں منیا سو کہ نہیں. وہ اندر بس آ گیا نا بس ٹھیک ہے، دے دے، رجا دیں دے، رجا دیں دے. حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اپنے کم دی غرض نہ میں گیا تے جدو میں عبداللہ بن عمر بن حرام انہوں دی قبر دے کول آیا، میں اس قبر وچوں انتہائی خوبصورت آواز نال قرآن پاک دی تلاوت دی آواز سنی. بڑے خوبصورت لہجے وچ قرآن پاک دی تلاوت ہو رہی ہے. آندے نے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چاہ کے کیتا، حضور اس طرح ہویا ہے. فرمایا او کوئی ہور نہیں سی، او کوئی ہور نہیں سی، او میرا ہی صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام سی جنہاں غزوہ احد میں شہید ہویا ہے. اور یہ ہے پتہ کون؟ میں پچھلے میں تعارف کروایا تو انہوں بھول گیا ہونا ہے، میں تعارف کروا دینا. اے حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ابا جی نے. حضرت جابر دا نام تو سنیا جی نا، یہ انہوں نے والد گرامی نے. تو انہوں دی شان بھی میں پچھلے جمعے تو دسی سی، میں ریپیٹ کر دینا تاکہ تھوڑے ذہن نشین ہو جائے. جدوں یہ فوت ہوئے نے نا، شہید ہوئے نے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا حضرت جابر پریشان نے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر پریشان نہ ہو، رو نہیں، دل چھوٹا نہ کر. تیرے ابے دی شان پتہ کی ہے؟ ایک اوے جدن اللہ نے بغیر کسی پردے دے کلام کیتا ہے. یاد ہے میں پچھلے جو میں دسی گل ہے، بغیر کسی پردے دے اللہ نے کلام کیتا ہے. کہ رب نے فرمایا میرے بندے مانگ میرے کو نہیں مانگ رہے.
تے جابر تیرے ابا جی نے ایک کوئی گل آکی ہے، یا اللہ میں دوبارہ دنیا ہوتے کل اوہی میدان ہوئے تے اوہی کافر ہوں تے میرے کو تلوار ہوئے میں انہوں دے پرکشے اڑا دیا اور پھر میں انہوں نے لڑدا تیری راہ وچ پھر اپنی جان قربان کر. یہ وہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس سے آگے وہ جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں وہ کیسے کر رہے ہیں؟ مردہ بھی پڑھ لیتا ہے؟ بولو صحیح. مردے تے پڑھ لیتا ہے، مردہ نہیں پڑھتا، مردہ نہیں پڑھتا. مردے تو اتنے قرآن پڑھ سکتے ہو کہ مردہ پیا وہ بہ کے پڑھ لو، لیکن مردہ نہیں پڑھتا. تو قرآن پاک کی تلاوت کر کے سیابی نے دس دیتا ہے، سیابی نے دس دیتا ہے اسی بھی زندہ مان ساڑھے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ نے اور وہ قبران میں چوئے سے کردہ نعرہ بلند کر دینے پہ یہ شان ہے خدمت کاروں کی سردار کا عالم گاجی سردار کا عالم کیا ہوگا، سردار کا عالم گا یہ شان ہے خدمت کاروں کی سردار کا عالم گاجی سردار کا عالم سردار کا عالم کیا ہوگا، سردار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم دیدار کا عالم. اے جناب طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے اندر لڑنے واسطے آئے. اشرا مبشرہ وچوں سیابی دا نام ذکر کرنا وا پیا کہ جناب عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قبر تے آ کے اللہ دا قرآن سن دینے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جا کے ایک گل دس دینے پہ کہ پہلے میں بات پیش کر چکیا وا. ایک صحابی حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار کے اندر آئے نے، یہ لڑنے واسطے آئے نے، لیکن 75 زخم انہاں دے جسم دے اٹھے آ گئے. حدیث کے الفاظ پیش کرنا وا پیا 75 زخم جسم اٹھے آ گئے، کچھ بازواں تے آ گئے، کچھ پیٹ اٹھے آ گئے، کوئی لتاں اٹھے آ گئے، کوئی سینے اٹھے آ گئے، کوئی پشتے انور تے آ گئے. ہر پاسے زخم ہی زخم نے 75 زخم. لیکن میدان کارزار ختم ہو گیا. جنگ جت رہی مسلماناں نے فاتحہ نانداز نال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، مسجد نبی شیفہ اندر آ گئے. 75 زخم لگن دے باوجود اے شہید نہیں ہوئے. تڑپ پڑی سی میں جامع شہادت نوش کر لوا لیکن شہید نہیں ہوئے. ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ جب ایک گل حضرت کی دیگر صحابہ بھی بیٹھے ہوئے سن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دی گل سن لئی. جواب صحابہ نے ارشاد فرمایا اے صحابہ اے میرا صحابی طلحہ جیڑا ہے اے زمین اتے چلدا پھردا شہید ہے. اللہ اکبر. جی کرنے ہاں درشد فرمایا ہے میرا صحابی طلحہ زمین تے بولو زمین تے چلدا پھردا شہید ہے. کیوں فرمایا شہید ہے؟
نگاہ نبوت ویندی سی پئی بالآخر نے شہید ہونا ہے. نگاہ نبوت ویندی سی پئی کہ بالآخر نے شہید ہونا ہے، ورنہ جڑا شہید نہیں ہونا ان شہید آکھے ہی نہیں جاندا. میرے آقا دی زبان وچوں نکل گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جان دے سن کہ بڑیاں تنگاں رکھدا ہے، بالآخر شہید ہوئے گا. پھر 36 ہجری جنگ جمل دے اندر انہاں جام شہادت نوش کیتا، انہاں نو بصرہ دے اندر دفن کر دیتا گیا. بالآخر انہاں دی قبر وچ پانی آ گیا، لحد ڈوب گئی نمی دے نال پانی دے نال. خواب دے اندر کسی نو ملدے رہے لگاتار، فرمایا میرا جسم اتھوں دوسری جگہ منتقل کرو، وچ نمی تے پانی آ گیا ہے. بالآخر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نال مشورہ کر کے انہاں دی قبر کھولی گئی. یہ عشرہ مبشرہ میں سے زیادہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی قبر کھولی گئی. قبر کھلن دی دیر ہے، مشکو مرد کستوری نالو آلا خوشبوان دے ہلے آن لگ پہ. جدوں ویکھن والیاں نے ویکھیا ہے، نقل کرن والیاں کیتا ہے، منتقل کرن والیاں منتقل کیتا ہے. خود قبر کھولن والیاں نے ایک منظر تے نظارہ ویکھیا ہے، ویکھیا ہے لگدا ہے جویں حجی آرام کرن واسطے قبر دے اندر رکھیا گیا ہے. ویکھن والیاں تکیا اج بھی زندہ نے، پہلے بھی زندہ سن، اجے کفن بھی میلا نہیں ہویا، بالکل ترو تازہ ہے، جسم بھی ترو تازہ ہے. اکھاں دے اندر وہ چمک دمک جڑی زندہ انسان وچ ہوندی ہے وہ بھی موجود ہے، کفن بھی ترو تازہ ہے. میں کہ ویکھن والےو جڑا محبوب دے رائے لگ جائے، جڑا سودا نبی دی بازار اندر ہو جائے، او دا کفن صاف ہی رہندا ہے. مٹی دی کی مجال ہے او کفن خراب کر جائے. ناصر چشتی نے اس واسطے آکھیا سینا کہ زمین میلی نہیں ہوتی زمن میں زمین میلی نہیں ہوتی زمن میں زمین میلی نہیں ہوتی زمن میں زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا. ہوئے بھی کیوں اس واسطے خدا نے نہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد کے غلاموں کا کفن میں مل کے ایک آواز نہ محمد محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلام محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. ایک تجربہ کرنا ہوئے اللہ دی راہ دے اندر اپنی جان دین والے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اس سارے دے سارے اپنی مزاروں میں زندہ نے. پوچھنا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھ لو. چلو تو بہت دور نہیں کھڑ دے، کربلا دے میدان تک لے جانا تے اتھوں تو کوفہ لے جانا تے اتھوں پھر دمشق لے جانا. آؤ اتھے چلنے تو پتہ لگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے غلام نے وہ زندہ نے.
بڑی توجہ نہ، اللہ اکبر۔ منہال بن عمر آندے نے میں سا اس ویلے دمشق دے اندر، کتھے سا؟ دمشق اندر۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کتھے ہوئے؟ مغرب تک ٹائم میں سوچ لو، اور بولو کتھے شہید ہوئے؟ میدان کرب و بلا اندر اتھے شہید ہوئے، جامع شہادت نوش کیتا۔ سر انور جسم انور نالو جدا کیتا گیا، پھر ڈش وچ رکھ کے عمر بن سعد کے سامنے پیش کیتا گیا کوفے وچ۔ انہیں آرڈر دیتا کہ دمشق لے جاؤ یزید کے دربار وچ۔ منہال بن عمر آندے نے میں اس ٹائم دمشق دے اندر سا، میں نے پتہ لگا کہ سر حسین لے کے آ رہے ہیں۔ میں قریب گیا، جیڑی جیڑی جگہ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ سر انور گزردہ نہ پیا، وہ خوشبو نہ رستے معطر ہو گئے، معطر ہو گئے۔ میں نے کو پوچھے رضویہ دی وجہ کی ہے، میں نے تو اور کوئی وجہ نظر نہیں آؤں دی، میں نے ایک کوئی وجہ سمجھ آؤں دی ہے کہ خون رسول نے جتوں میری سرکار لنگ دے سن وہ بھی رستے محک دے سن، تے جتوں میرے محبوب دا خون گزردہ پیا اور رستے محک دینے پہ۔ منہال آندے نے کہ میں ایک موقع ویکھیا، ایک بندہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ سر انور دے کول کھلو کے نا سورہ کہف پہ پڑھے، سورۃ الکہف یہ پہ پڑھے، وہ غار والی سورت، اصحاب کہف دے واقعے والی سورت، سورہ کہف وہ پہ پڑھے۔ آئے 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 منہال آندے نے جگہ پڑھنے والا سورہ کہف کی تلاوت کرنے والا اس جگہ دے پہنچا جنہوں آیت کریمہ پڑھتا ہے بیا، رب العالمین نے فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ جدوں ایسا ہے تو تے پہنچیا، پہلے آہستہ آواز دے نال میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے قرآن کی تلاوت کر دے سن پہ، تو کوفہ تو لے کے اس دمشق دے بازار تک آپ دے ہونٹ مبارک ہل دے سن پہ، رضوی کو ہونٹ ہل کے کی کر دے سن پہ، میں کیا ہونٹ کچھ نہیں سن کر دے جڑے قرآن کی تلاوت مسجد نبوی شریف اندر کر دے رہے ہیں، جڑے قرآن کی تلاوت اپنی اماں فاطمہ دی گودی وچ کر دے رہے ہیں، اپنی اماں دے گھر وچ رہ کے کر دے رہے ہیں، اپنے باپ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کندھیاں اُتے بیٹھ کے کر دے رہے ہیں، کہ قرآن نازل ہو گیا اپنے نانا جان دی گودی وچ بیٹھ کے ویندے رہے ہیں، اسے قرآن دی تلاوت کر دینے پہ رب العالمین نے فرمایا یہ جڑا واقعہ کہف والا ہے اور رقیم والا یہ میری عجیب نشانیاں وچوں ایک نشانی ہے، جدوں قاری قرآن اس سورہ مبارکہ دی تلاوت کرنے والا اس جگہ تے پہنچیا ہے، اے آیت کریمہ نے پڑھ لئی ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ میرے امام علی مقام اور خاموشی نال نہ رہ سکے سر انور نیزے دی نوک اتے، لیکن آپ دی زبان ہوتے ہیں ایک جملہ جاری اور ساری ہو گیا ہے، فرمایا قرآن دی تلاوت کرنے والیا اور اللہ دے قرآن وچوں ایمانہ دین والیا اور اللہ دے قرآن دے اس مقام دے پہنچن والیا جتھے میرا اللہ فرمانا ہے بیا اے اصحاب کہف تے رقیم جڑے نے یہ میری نشانیاں وچوں نشانی نے۔ اس ویلے میرے آقا حسین لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے جنہوں سارے سنیا ہے، صرف حضرت منہال نے سنیا، باقی دیگر لوگاں بھی سنیا ہے۔ حضرت امام علی مقام بولے آپ نے کی فرمایا آ جاؤ
من اصحاب الکہف قتلی و حملی، فرمایا اصحاب کہف دیا انہاں نشانیاں نالوں میں حسین دی نشانی اگے نکل گئی ہے، کیڑے حوالے نال پہلا مینوں قتل کیتا گیا ہے، پھر نیزے دی نوک تے چڑھایا گیا ہے، دمشق دے بازاراں وچ پھرایا گیا ہے۔ کدی ہو ویلا سی جدوں میں اپنے نانا جان دے کندیاں تے سواری کردا ہوندا سا، اپنے باپ علی دیا کندیاں تے بیٹھدا ہوندا سا، اپنی ماں فاطمہ دی گودی دی رونق ہوندا سا۔ اج میرے نال اس کیفیت نال مینوں دوچار کیتا گیا ہے، میرا سارا خاندان ذبح کر دیتا گیا ہے۔ اج جو ویلا آ گیا جدوں میں نیزے دی نوک تے اللہ دے قرآن دیا تلاوت لوکاں نوں سنانا وا اور لوکاں نوں دسنا وا پیا، کدی مردہ نہ جانیا جے ساڈا نبی بھی زندہ ہے، اگے نبی دے صحابہ بھی زندہ ہے۔ نسبت تیری قرآن سے ہے نعت کے قرآن تو، اے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نسبت تیری قرآن سے ہے نعت کے قرآن تو، چڑھ کے نیزے پہ تیرا قرآن سنانا یاد ہے، چڑھ کے نیزے پہ تیرا قرآن، آواز نہ آواز ملا کے پڑھو، چڑھ کے نیزے پہ تیرا قرآن، چڑھ کے نیزے پہ تیرا قرآن سنا، چڑھ کے نیزے پہ تیرا قرآن سنانا یاد ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیزے دی نوک تے جواب دے کے دسیا ہے، جدوں میں نواسا زندہ ہاں تے میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نانا جان بھی زندہ نے، زندہ نبی کے، بولو بولو زندہ نبی کے، زندہ نبی کے۔ ایک کام کریے یار، چھوٹا جائے، بہتا بڑا کام نہیں، چھوٹا جائے کام ہے، اور کم ہے بڑا اچھا، کم ہے بڑا اچھا۔ اب میں کنیاں ہستیاں دے وچ نام گنوائے نے، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2، حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4، کم از کم 4، پھر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ خزائیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے۔ ہن جتنے بھی احد دے شہداء نے جنہاں دے مزاراں تے لوگ جاندے رہے، پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے ہو گئے؟ 8، اور ساریاں معتبر روایتاں تواڈے سامنے میں پیش کیتیاں نے، معتبر روایتاں۔ پھر حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے ہو گئے؟ بولو 9 ہو گئے۔ 9 صحابہ دا میں وچ اس میں گرامی ذکر کیتا ہے، اور انہاں ساریاں دے امام جنہ دے اسیاں غلام،
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہوں ٹوٹل ہستیاں کنیاں ہو گئی ہیں؟ کنیاں؟ 10. ایک ہستی وچ ہور لبنی ہے تاکہ 11 پوریاں ہو جان. جی ہاں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا اسم گرامی میں ذکر کیتا، کنیاں ہو گئی ہیں؟ 11. ساڈی اس مسجد دے نال ایک ساڈا ادارہ ہے، کی نا جی مدرسے دا؟ ہاں کنا سونا نا، جامعہ بغدادیہ ہے بھی مرکزی جامعہ مسجد بغدادی دے نال. کوئی محبت والے مینوں 11 ساتھی ایسے لب جانے